اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج 23 نمبر سورہ مومن کی آیت نمبر 23 سے جو ہے وہ شروع کرنا ہے، 22-23 سے۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم 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 اللہ الله الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، سیاق و سباق اس کا یہ ہے جو آج ہم آیت نمبر 23 اور 24 کے بعد پڑھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یہ مکہ کے اندر موجود تھے، اور سرداران قریش جو کہ ابو جہل اور ابو لہب چچا وغیرہ تھے، اس کے علاوہ اور بھی وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کے ان کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر تو انظار ان کو دکھایا کہ جو ظلم کرنے والے تھے، کہ بھی پہلے بھی رسول آتے رہے اور ان کو جن لوگوں نے جھٹلایا، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ دنیا کے اندر تم اپنے آپ کو قوی سمجھتے ہو، لیکن اصل قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ اور پھر وہ ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو بہت زیادہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ آج بھی ایسے ہی ہوگا، اور اس وقت بھی یہ سردار، اور اس آیت میں جو ہم پڑھیں گے یہاں بھی ایک واقعہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ اس واقعے کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ فرعون کے زمانے کے نبی تھے بنی اسرائیل کی طرف، اور فرعون جو تھا وہ لقب تھا اس وقت کے زمانے کے بادشاہ کا، تو لہذا لفظ تو فرعون ہی آیا ہے، اور اس کے وزیر تھے حامان اور قارون۔ تو جیسا کل میں نے بتایا تھا کہ حامان تو اس کے قبیلے میں تھا قبطی، لیکن قارون جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن پیسہ اس کے پاس بہت زیادہ تھا، غرور تکبر سارا اس کو لے گیا اور ان کے ساتھ مل گیا فرعون کے ساتھ۔ تو یہ منافقین کی ایک، کہیں گے ان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ اور آگے جو بات آئے گی انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ جب اتنا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے تو جس آدمی کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ پوری حکمت سے کیسے بات کرتا ہے، وہ جو بات کرنے کا انداز ہے وہ یہاں آئے گا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو یہ اس وقت کے رسول تھے، تو فرعون کے خاندان میں سے ہی ایک آدمی اٹھا ہمت کر کے، اور اس ایک آدمی نے سب کے سامنے جو دلائل دیے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور وہ اس بات کا بھی زندہ ثبوت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے تو مکہ کے اندر سارے کافر تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اللہ کے رسول، اور وہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے انہوں نے توحید کا اعلان کر دیا تھا۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی گندی ہو جاتی ہیں۔ جی ذرا بند کر دیں ان کا ٹیلیفون، موبائل جو ہے جی۔ تو دوسرے بھی جتنے صحابہ کرام تھے جن کے اوپر رائے تھے واقعے سے اللہ نے دی، آئیے وہ پورے کا پورا واقعہ پڑھتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، صحابہ کرام کو ہمت دینے کے لیے، کیا پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہو چکا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تو وَلَقَدْ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں انا کا، بہت
جی اور بے شک لام بھی تاکید ہے اور قد بھی کے معنی قریب، ماضی قریب کے ہیں جو کہ حقیقت ہے، تو والا قد کا ترجمہ ہوتا ہے اور بے شک۔ ارسلنا ماضی ہے، ہم نے بھیجا، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا، اب آیات کا ترجمہ مختلف ہے، معجزات بھی ہیں اور آیات بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تورات کے اندر آئیں، تو یہاں بآیاتنا دونوں ہی آ سکتے ہیں، لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ وہ جو کتاب تورات آئی تھی اس کی آیات، بآیاتنا۔ جی نشانی بھی ہو سکتا ہے۔ جی نشانیاں پھر یہ آئیں گی کہ جو دنیا کے اندر نشانات ہیں عمومی طور پر وہ آیات ہوتی ہیں، تو تین معنی بن گئے۔ آگے آ رہا ہے وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ آیات کے ساتھ تو بھیجا ہم نے، ارسلنا بھی دے کر بھیجا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر بھیجا، با کی وجہ سے، اور وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اس کے معنی تو بنیں گے اور واضح سلطان دلیل کے ساتھ، کیا جی؟ جی واضح دلیل کے ساتھ، لیکن سلطان کو اگر قرآن مجید کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم نے ایک آیت پڑھی تھی پہلے کہ مجھے ابھی اگر یاد آ جاتی ہے تو میں لکھی تو تھی یہاں، لیکن ہاں جی مل گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر بھی بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت ہارون علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو ایک بندہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا، تو میرے ساتھ حضرت کن کو بھیج؟ ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام کو۔ اب قوت اتنی بڑی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جائیں گے تو ممکن ہے وہ ہمیں کوئی گزند پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی، اللہ نے کہا تھا کہ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم تم دونوں کے لیے ایک سلطان جی بنائیں گے، یا نجعلوا بنائیں گے۔ اب سلطان کا ترجمہ کیا تھا غلبہ، کہ دوسرے کے اوپر دیکھ کے روب، دبدبا، اس کا چھا جانا، تو وہاں سلطان کے معنی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے غلبے کا کیا تھا، جی بالکل۔ اور اللہ نے یہ کہا تھا کہ فلا یصلون الیکما، کہ وہ تم دونوں کی طرف پہنچ بھی نہیں پائیں گے، یصلون، تو وہ سلطان تھا، تو یہاں بھی لفظ سلطان آ رہا ہے، تو اب اس کے دو معنی ہیں، ایک تو سلطان کے معنی دلیل، دوسرا سلطان کے معنی روب و غلبہ۔ دبدبا، اور تیسرے معنی غلبہ، واضح غلبے کے ساتھ، واضح دلیل کے ساتھ، واضح دبدبے کے ساتھ۔ مجھے بتائیے کون سا ایکسپٹ کرنا ہے؟ غلبہ پہلے کیا ہوا ہے، جی غلبہ پہلے کیا ہوا ہے۔ جی پہلے غلبہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی دلیل بھی کہہ رہے ہیں، سارے ترجمے ہوئے ہیں۔ اچھا ابھی ختم نہیں ہوئی، وَأَرْسَلْنَا، اصل میں ہے وَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، تو ارسلنا کا تعلق الی فرعون کے ساتھ ہے، فرعون کی طرف، وہامان اور حامان کی طرف، وقارون اور قارون کی طرف۔ فقالو، تو ان قبطیوں نے کہا، فرعون کے لوگوں نے کہا، یا ان تینوں نے کہا، فقالو تو انہوں نے کہا، ساحر کذاب، یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ جادوگر، اور بہت یہ جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا جی ہے۔ اب تھے تو وہ دونوں ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور ساتھ ہارون علیہ السلام بھی تھے، لیکن جو فوقیت دی گئی وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اس لیے کہ یہاں بھی موسیٰ ہی آیا ہے۔
ٹھیک ہے جی. جی وہاں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے، اس جگہ پہ ساحر کذاب موسیٰ علیہ السلام کے لیے. آئیے جی پڑھتے ہیں. وَلَقَدْ، ترجمہ، اور بے شک اور بے شک، ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام السلام کو اپنی آیات دے نشانیاں کر دے کر بھیجا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر بھیجا، اور یہ بھی آیات. ترجمہ ہوا ہے کہ آیات کے ساتھ بھیجا جی. وسلطان مبین، اور واضح. کے ساتھ یا غلبہ کے ساتھ. جی اب ایک میں سے کریں، واضح دلیل کر لیں اگر آپ جی جی آسان ہاں کرنا ہے تو جی. جی واضح اور دلیل کے واضح ساتھ. دلیل کے ساتھ بھیجا. باقی چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ سلطان کے معنی غلبہ بھی ہوا ہے، دبدبہ بھی ہوا ہے، روب بھی ہوا ہے، اور وہ آیت سورۃ القصص میں ہے. تو ہم پھر دلیل اور واضح دلیل کے دلیل. ساتھ بھیجا. کس کی طرف؟ الی فرعون و ہامان و قارون. ترجمہ کریں. فرعون کی فرعون فرعون اور فرعون حامان اور قارون کی اور طرف. قارون کی جی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا. اوکے. فقالو، تو انہوں نے انہوں نے کہا کہا تو انہوں نے کہا ساحر، یہ یہ جادوگر ہے. یہ جی یہ جادوگر ہے، جادوگر ہے، کذاب، بہت بہت جھوٹا. بہت بڑا جھوٹ بولنے والا. تو اس کو جھوٹا ہی کہتے ہیں، تو بہت بڑا جھوٹا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی سر. ہاں جی. اور یہی چیز کفار مکہ بھی کہہ رہے تھے، اور یہی چیز آج بھی دائی بنیں گے اور قرآن اور حدیث کی بات کریں گے. لوگوں کو ان کی جو بھی روایات ہیں، تقالید ہیں، یا ان کا معاشرہ ہے، اس سے ہٹا کے اللہ کی طرف لائیں گے تو یہی چیز ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس تو چونکہ معجزات تھے، باقاعدہ 2 معجزے تو پتہ ہے کہ وہ عصا پھینکتے تھے تو کیا ہوتا تھا، بہت بڑا اجدہا بن وہ جاتا. سانپ بن جاتا تھا. اور بغل میں سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ ید بیضا. موسیٰ علیہ السلام کے ید بد تھے. یادہ. ہاں، اس کے علاوہ بھی 9 معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہیں. ان میں سے 2 جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہیں. تو وہ جب دکھاتے تھے تو وہ چونکہ عام چیز نہیں تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر اور بہت بڑا جھوٹا ہے. جی پروفیسر صاحب ان دونوں کا کریں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تحقیق بے شک، یعنی بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا و سلطان مبین، واضح آیات اور دلیل کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، و نہیں تو حامان یہاں و کر لینا قارون. آیات اور واضح دلیل کے ساتھ. جی جی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کی طرف. فقالو، تو انہوں نے کہا ساحر کذاب، یہ بہت بڑا، یہ جادوگر اور بہت بڑا جھوٹا ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ سر جب یہ بھی تنوین آتی ہے نا، آیاتی، سر جی نہ آیا بھی آیاتی، نہ اپنی آیات. جی ٹھیک. نون اور آپ سنا بھی تو ہے نا. جی ٹھیک ہے. وہ درمیان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے انگلی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ لفظ آگے ٹھیک پیچھے ہے. ہو جاتے ہیں. ہم تو سارا کچھ دیکھ رہے ہیں نا بھی دیکھ رہے ہیں، آیات بھی دیکھ رہے ہیں. جی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے مستفید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اس میں. جی اب جناب جو چیز آ رہی ہے، آپ کو یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ ان کو چھپا رہی تھی. جی 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 اور سر. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی تھیں کہ میں اسے کیسے چھڑاؤں. تو اس وقت کس چیز سے وہ چھڑا رہی تھی یا کس چیز سے انہیں مشکل تھی؟ جی اس وقت وہ فرعون کہ کہیں لڑکوں کو بنی قتل اسرائیل کے کروا فرعون بچوں دیتے. کو قتل جی کر دیتا ہوں، بالکل، اسے بچانے کے کہ لیے. وہ پتا تھا آپ کو کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ سوء الْعَذَابِ العذاب يُذَبِّحُونَ ویذبحون أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ نساءکم. وَفِي ذَلِكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
بلاء عظیم، میرے خیال ہے یہی کلمات ہے جی پروفیسر؟ جی جی سر یہ اچھا جی، جی یہ سر اب ایک تو وہ تھا پہلا، تو لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک قتل اسی قسم کا یہاں بھی آ رہا ہے، اور یہ تب ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے ہیں، نبی بن گئے ہیں، دائی بن کے اس کے دربار کے اندر چلے گئے ہیں، اور وہاں جا کے مقابلہ بھی ہو گیا ہوا ہے جادوگروں سے، تو لہذا انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اب اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ اس کے پاس جو سزا دینے کا طریقہ کار تھا وہ یہی تھا، تو لہذا ان کے لیے بھی سزا جو تجویز کی وہ بھی یہی کہا، کیا فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، تو جب وہ ان کے پاس حق لے کر آ گیا، یہ جا کے ساتھ جو با آتا ہے نا، یا آتا کے ساتھ با آتا ہے تو اس کے اندر لے کر آ جاتا ہے جی۔ سجاد بھائی سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سر، جی سر، جی، نوٹ مثلا کر لیں۔ جا بی، آتا بی، جی، تو فلما جاءہم بالحق من عندنا، تو فلما کا مطلب ہے تو جب، جاءہم وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آ گیا، بالحق حق لے کر، حق کے ساتھ حق لے کر آ گیا، کہاں سے؟ من عندنا، ہمارے پاس سے لے کر آ گیا۔ اب یہ ذہن میں رکھے کہ شکست ہوئی، اور ان کو جو جادوگر تھے، اور جادوگروں کو جب شکست ہوئی، اس لیے کہ اژدہا جو تھا وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ تھا، وہ جادو نہیں تھا، اس نے سب کو نگل لیا، تو ان جادوگروں کو یہ پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور انہوں نے کیا کیا تھا سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اسلام جی قبول کر لی، جی، وہ وہ اسلام مسلمان ہو قبول گئے۔ کر لیا تھا، پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور ان کا اسلام قبول کرنا اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ وقت کا حاکم انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو، میں تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں یہ میں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ کیوں جی؟ جی جی سر، اور ان کا جواب کتنا پیارا تھا، کیا تھا یاد ہے؟ لا زہرا، لا زہرا، انہوں نے کہا جو تو جی چاہے کر، یہ لا ہے زہرا۔ ایمان کی حالت جی۔ تو وہ پہلے ایمان لانے والے تھے، پھر یہ تھا کہ بھئی باقی مجمع نے بھی یا باقی لوگوں نے بھی، یہ ایک وقت کا واقعہ نہیں ہے، وہ رہے ہیں وہاں، تو لہذا وہ تبلیغ بھی کرتے رہے، تو ایمان والے ان پر ایمان لاتے رہے، تو اب ان کے بارے میں یہاں یہ آ رہا ہے۔ تو جب وہ ان کے پاس ہمارے پاس سے حق لے کر آ گیا، قالو، تو ان سب نے کہا، یا ان تینوں نے کہا جو اوپر نام ہے، تو قالو انہوں نے کہا اقتلو، تم قتل کرو، ابناء الذین آمنوا معہ، ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ اور امر ان ہے، کی عورتوں اور کو ان اور کی تم عورتوں زندہ کو رکھو ان کی زندہ زندہ بیٹیوں رکھو، رہنے ان دو، کو زندہ رکھو، پھر زندہ وہی عذاب جو ان کے لیے بنایا ہوا تھا اس نے، اسی کو کہا یہ کرنا ہے۔ وَمَا قَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اب دلال کے معنی بھی ہم نے سیکھنے ہیں۔ قید کس کو کہتے ہیں؟ تدبیر چال، خفیہ چال، چال، تدبیر۔ چال، خفیہ تدبیر ہم کہتے ہیں، خفیہ تدبیر، جس کا دوسرے کو خفیہ پتہ تدبیر، نہ ہو، چال بھی اس کو کہیں گے جی، تو مکر بھی کہیں گے۔ تو وما قید الکافرین، اور نہیں ہے کافر لوگوں کی خفیہ خفیہ چال، تدبیر، الا فی ضلال، کے ہم نے معنی پڑے ہوئے ہیں مگر گمراہی میں۔ کیوں جی؟ جی، جی سر،
اب دلال کے دوسرے معنی ہم کر رہے ہیں جو اس جگہ پہ فٹ ہوں گے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مگر بے فائدہ، مگر رائے گاں، مگر عقارت، کیوں جی، جی جی ناکام، یہ دلال کے بالکل معنی بنیں گے اس جگہ پر۔ ورنہ دلال کے معنی وہ ہے کہ راستے سے بھٹکا ہوا ہی ہوتا ہے نا۔ گمراہی ہاں جی، مگر گمراہی میں کی بجائے کہ ترجمہ اس کا زیادہ مناسب یہ ہے مگر عقارت، عقارت کا مطلب ہے ضائع، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالی تدبیر کر رہا ہوتا ہے اپنے ہاں، اور وہ ان کو شکست دیتا ہے۔ تو کیا ترجمہ کرنا ہے جی؟ اللہ، اور نہیں تھی قید الکافرین، کافروں کی چال یا کافروں کی خفیہ تدبیر، الا فی دلال کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ مگر مگر عقارت، آگے جانا والی ہاں مگر عقارت کرنا ہے، ناکام کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ عقارت اور بھی جانے والی، لفظ دے دیتا ہوں، بیکار بھی کر دیتے ہیں جی، بے مگر فائدہ، بیکار، بے بے فائدہ۔ فائدہ۔ اچھا بہرحال، جانے والا مگر عقارت، پروفیسر صاحب ٹھیک ہے عقارت؟ جی ٹھیک ہے۔ آپ کے یہاں کیا لکھا ہے جلندری صاحب نے؟ یہاں تو انہوں نے ترجمہ اور کیا ہوئے، وہ بے ٹھکانہ لفظ استعمال کیا ہوا۔ جی بے ٹھکانہ، چلو بہرحال اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اصل راستہ ہے اس سے بھٹکی ہوئی، تو زیادہ نے عقارت یہ کیا ہے، تو ہم مگر عقارت، ناکام۔ اب جی پڑھتے ہیں فلما، ترجمہ اور جب، جب تو جب نہیں، جب، فا ہے نا، فا اور نہیں ہے، تو تو جی، جب، جب، تو جب یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو یہاں ہے تو جب جاءہم بالحق، جی وہ جا کے وہ اندر پاس ان فائل حق کے لے کر مفعول، آ پاس وہ گیا حق موسیٰ علیہ لے کر السلام آ ان کے گیا، پاس وہ حق لے موسیٰ کر آ علیہ گیا، السلام ان کے پاس حق، آگے کیا کہیں لے گے لے جی؟ کر آ گیا، لے کر آ لے کر گیا، آ کر گیا لے کر آیا، آ گیا، من آ گیا عندنا، ہماری ہمارے طرف پاس سے۔ ہمارے بات، پاس سے ہمارے ہماری طرف۔ پاس سے، بالکل ہمارے پاس سے، پاس سے۔ اب یہ حق بڑے وسیع معنی میں ہے، اس کے اندر سارے معجزات بھی ہیں اور تورات بھی ہے، کیوں جی؟ جی سر۔ اور ان دونوں کا استعمال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری طرف، ہمارے پاس سے حق لے کر آ آ گیا، گیا، اور عزت سے آ گئے، قالو، ترجمہ، تو تو انہوں انہوں نے نے کہا، انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا، ان فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا، اقتلو، انہیں تم قتل کرو، قتل قتل کرو کرو، تم قتل کرو، ابھی انہیں نہیں ہے، تم قتل کرو، ابنا الذین آمنوا معہ، جی ان ان لوگوں کے لوگوں کے بیٹوں بیٹوں کو کو جو اس پر جو ایمان اس کے ایمان لائے، ساتھ ایمان لائے، جی، ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ، لفظ بن رہا ہے تو ساتھ ہی رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ مطلب ہے کہ یہ بھی ہے کہ جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے وہ بھی تو ایمان لائے تھے نا اللہ پر، پہلے بھی تھا، رسول بھی تھے، لیکن جی ان لوگوں نے بھی ان پر بھی ایمان لانا تھا اور اللہ پر بھی، تو معا کا لفظ ساتھ ہی کرتے ہیں جی، ورنہ باللہ آتا ہے جی، جی بھی جی آ جاتا، تو معاہو اس کے ساتھ ایمان لائے، ان کو کیا کرو؟ قتل کرو، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور 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 ان 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 کی 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 بیٹیوں عورتوں عورتوں کو کو کو، زندہ زندہ رہنے چھوڑ، دو، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، دوسری دفعہ وہ قوم موسیٰ پر یا بنی اسرائیل پر یہ اس نے عذاب مسلط کیا دنیا کا اپنی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما قید الکافرین، اللہ آ رہا ہے تو ماں کا ترجمہ، اور اور نہیں تھی نہیں تھی کافروں کافروں کی 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 خفیہ خفیہ تدبیر، 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 اور نہیں ہوتی خافیوں کافروں کی خفیہ تدبیر، الا فی ضلال، مگر مگر عقاب، مگر عقارت جانے والی، مگر عقارت جانے والی، ٹھیک ہے جی، عقارت جانے والی، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی اپنے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جی داؤد بھائی،
جی سر، جی بیٹے. فلما جاءہم بالحق من عندنا، تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہمارے پاس سے حق لے کر آ گئے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، تو انہوں نے کہا کہ تم قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں تھی کافروں کی خفیہ تدبیر مگر اکارت جانے والی. اکارت ہو جانے والی، ضائع ہو جانے والی. اچھا جی آگے بیٹا اوپر کریں ذرا. اچھا جی اب فرعون اپنا بتاتا ہے، دربار لگا ہوا، سارے بندے وہاں موجود ہیں اپنے، تو وہ اپنا روب بتانے کے لیے یہ کہتا ہے، اور اس میں بھی لفظ ایک نیا آ رہا ہے، میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں. وقال فرعون، نون کے اوپر پیش ہے تو فاعل بنے گا. تو فرعون نے کہا ذرونی، ذر کا مطلب ہوتا ہے جی چھوڑنا، ذرونی مجھے امر کا صیغہ ہے، مجھے چھوڑو. مجھے چھوڑو. جی مطلب ہے کہ اب رائے کوئی نہیں دے گا، میری مرضی چلے گی. ذرونی مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں، اور وہ کیا کرے، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور اسے اپنے رب کو پکارنے دو، اسے اپنے رب سے دعا کرنے دو. اور یہ بھی ہے، اور وَلْيَدْعُ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے. کون سا ترجمہ بہتر لگ رہا ہے؟ اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرے. جی ہاں جی، اسے دعا کرنے دو، میرے پاس تلوار ہے، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب سے دعا کر لے، دیکھیں بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا. یہ اس کا تکبر کا انداز تھا. اب وہ لوگوں کو ساتھ میں لانے کے لیے، اس لیے کہ لوگوں کو اپنا دین بڑا پیارا ہوتا ہے اور امن سلامتی بھی بڑی پیاری ہوتی ہے. اب دونوں چیزوں کے بارے میں اس نے کہا، انی اخافو، بے شک میں، مضارع کا صیغہ ہے تو اخافو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں میں ڈرتا ڈرتا ہوں. ہوں. میں ڈرتا ہوں. ویری گڈ. میں ڈرتا ہوں ان یبدل دینکم، کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا، یا دوسرا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل دے. کیوں جی؟ جی آنے کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں ہم اپنے بارے. تو کہ وہ تمہارا، میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین نہ دین. بدل دے. یہ کر لیتے ہیں جی جی. او ان یظہر فی الارض الفساد، اب لفظ آ رہا ہے یظہرہ. کیا کیا تھا ترجمہ اس کا ذرا کریں سارے اور پتہ چلے گا. اس کے بہت سارے معنی ہیں. یظہرہ مدد کرنا بھی ہوتا ہے، یظہرہ غالب کرنا بھی ہوتا ہے. جی آپ کو کیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، آگے کیا ہے، یظہرہ علی الدین. لیظہرہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے. اور یظہرہ مدد کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں یہ ہے، یہ یظہرہ فی الارض الفساد، کہ وہ زمین میں یا اس ملک میں فساد نہ پھیلا دے. تو یظہرہ کا مطلب کیا بنا؟ پھیلانا. چلا دینا. اب آپ کہیں گے پھیلانا کیا؟ ہم یظہرہ کو ظاہر کرتے ہیں، فساد کو ظاہر نہ کر دے، فساد کو ظاہر نہ کر. ظاہر نہ کر دے، تو وہ ظاہر کرنا پھیلانا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو ظاہر ہے، جو ظاہر ہوتا ہے وہی چیز ہے کہ فساد. اس کا ترجمہ پھر وہ ظاہر کو، فساد کو زمین میں پھیلا نہ دے، یہ ترجمہ کرنا ہے، یا وہ زمین میں فساد کو ظاہر نہ کر دے، یہ کرنا ہے.
نہیں پھیلا دیں یہ فساد کو پھیلا دے زیادہ ٹھیک سر. جی پھیلا دے، بالکل ٹھیک ہو گیا، تو میرے ساتھ کریں پھر. وقال فرعون، اور اور فرعون نے کہا، فرعون نے کہا اور فرعون نے کہا، امر کے صیغے ہیں، ذرونی، امر کا صیغہ ہے زیادہ کے لیے. مجھے چھوڑ دو، مجھے مجھے چھوڑ چھوڑ دو. ہاں جی، ضرور میں نے کہا تھا کہ جب آئے تو اس کے اندر تم یا تو کریں. جی جی تم مجھے چھوڑ، ضرونی، تم مجھے چھوڑو، چھوڑو ٹھیک ہے. اقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کہ کو میں قتل موسیٰ کروں. کو علیہ السلام کو قتل قتل کروں. کروں. جی اصل میں ان یہاں معذوف ہے، ضرونی ان اقتل، ان کی وجہ سے ان اقتل موسیٰ. جی اچھا، تو ضرونی اقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ کو قتل کروں. وَلْيَدْعُو رَبَّهُ، جی اور اسے چاہیے، چاہیے کہ وہ اسے چاہیے اپنے کہ وہ اپنے رب کو، جی اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے یا اپنے رب سے دعا کرے. کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو پکارے. دعا کرے. ہاں جی، اپنے رب کو پکارے. چلو یہ کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے، یا تو اپنے رب کو پکارے، مدد کے لیے ہی پکارنا ہے. انی اخابی، قتل نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، پلان بن رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، ان کے اوپر وہ اپنی دھاک بٹھانا چاہ رہا ہے اور ساتھ ان کو کنونس بھی کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے لیے وہ بتاتا ہے انی اخاف، بے بے شک شک میں میں ڈرتا ڈرتا ہوں ہوں بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہیں وہ کہ تمہارا کہیں وہ دین کہ وہ بدل دے. تمہارا نہ دین نہ بدل بدل دے. دے. کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل دے. اب نہ، میں دوبارہ کہوں گا، عربی کے اندر نہیں ہے، ہماری زبان میں جو سلیقہ ہے وہ ہم نہ کہتے ہیں، ورنہ ترجمہ ہے میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے. ہمیں تب سمجھ آتی ہے کہ جب نہ آئے، تو ہم اس کو کر رہے ہیں بریکٹ میں، جب وہ تمہارے دین کو نہ بدل بدل دے. جی آگے، او ان یظہر فی الارض الفساد، جی یا یہ کہ، یا یا کہیں وہ یہ کہ وہ زمین میں فساد فساد کو نہ فساد کو پھیلائے. ظاہر نہ پھیلا کر دے. دے زمین میں. ہاں یا یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلا دے، اور دونوں ہی لوگ نہیں چاہتے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں، اور وہ چیز یاد رکھیں، وقت ہمارے پاس تھوڑا سا ہے تو میں دو ہی چیزیں کہوں گا. ہم ایک جب شروع کرتے ہیں قرآن مجید، تو قرآن مجید سے پہلے پڑھنا فرض کیا ہے؟ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم. ویری گڈ. تو آپ اس کو ذرا دیکھیں، اعوذ آگے کیا ہے؟ باللہ. باللہ. باللہ، بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک ترجمہ ہے. اعوذ کے ساتھ با کا صلہ، صلہ کا مطلب ہے پریپوزیشن ملی ہوئی. اعوذ بی یہاں بھی آئے گا، وقال موسیٰ انی اعوذ سے ہی اوز تو بربی وربکم. جی یہاں با آ رہا ہے. آگے جی، آگے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ من من الشیطان الشیطان الرجیم. الرجیم. من الشیطان الرجیم، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شیطان میں دودھ پناہ سے مانگتا ہوں پناہ مانگتا شیطان ہوں اللہ شیطان سے مردود سے. شیطان مدعو دور سے اور رہنے دور پھر کے ہم رہنے ایک کے لیے. بریکٹ لگاتے ہیں کہ رہنے کے برائی سے لیے. بچنے کے لیے، سے بچنے کے لیے. تو یہاں بھی یہ ہے، اذتو بربی وربکم من کل متکبرن، ہر اس متکبر سے، ہر اس تکبر کرنے والے سے، وہ عز تو آئے گا سے بچنے کے لیے، ہر اس متکبر کی برائی درمیان میں آ جائے گا سے بچنے کے لیے. کون کس کی برائی سے بچنے کے لیے؟ لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن دن پر پر ایمان. ایمان نہیں لاتا. اب یہ ذہن میں رکھتے ہیں. تو میں ترجمہ کرتا ہوں. وقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عوذت بربی، میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں. یہ کریں جی. جی جی سر. انہوں نے کہا نا کہ والی یاد ربہ، یا پکار لے بھئی اپنے رب کو.
انہوں نے اسی وقت اپنا دعوت کا جھنڈا جو تھا نا وہ لہرا دیا. کیوں جی؟ انی عذتو بربی، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور زبردست قسم کی پرچار بھی کر دیا اور کہا وَرَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی. یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے. وہ سمجھتے تھے کہ فرعون ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا جھنڈا گاڑ دیا وہاں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں. یہی ہم کہتے ہیں نا، پناہ مانگتا ہوں. جی سر. تو ہم وہی کہہ لیتے ہیں، بے شک میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں. من کل متکبر، ہر اس تکبر کرنے والے سے، بریکٹ میں کریں گے بچنے کے لیے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو میرے ساتھ آپ کریں جی. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم، بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں. بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں. من کل متکبر، ہر اس تکبر کرنے والے کے جی، کہ شر سے بچنے کے لیے، کہ برائی سے بچنے کے لیے، بریکٹ میں رکھ لیں جی. اس لیے کہ من کے اندر ہم ترجمہ جب کرتے تھے تو کرتے تھے کہ برائی سے بچنے کے لیے، کہیں برائی سے بچنے کے لیے. برائی سے بچنے کے لیے لا یؤمن، ترجمہ جو ایمان نہیں لاتا، جو ایمان نہیں لاتا، بیوم الحساب، حساب کے دن پر، حساب کے دن پر. کہ جس کو اتنا تکبر کرتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر اس کا ایمان کوئی نہیں کہ کسی نے مجھ سے حساب بھی لینا ہے. تو جناب یہاں تک ہوا. اب وقت 1 منٹ ہے، تو میں کہوں گا اپنے کون ساتھی کریں گے آج ریویژن جلدی جلدی؟ میں کروں اس کو حکم کریں جی. جی کریں جی. ڈاکٹر وَلَقَدْ داؤد بھائی أَرْسَلْنَا جی چلے، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب جی کریں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا بِآیاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ، إِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف. فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑا جھوٹا جادوگر ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، بہت بڑا جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے جی. بہت بڑا جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، ہمارے پاس سے حق لے کر آ گیا، قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو انہوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرو جو اس کے ساتھ ایمان لائے. وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں تھی کافروں کی خفیہ تدبیر مگر حقارت جانے والی. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ذرونی، تو مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ وہ زمین میں فساد کو پھیلا دے. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم، بے شک میں اپنے رب کی اور